ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. हर किस्म की हम्द और सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की रात बबरकत के लिए खास अनगिनत लातादाद और बेशुमार दरूद और सलाम हो आकाए कायनात सरवरे कायनात इमाम कायनात इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار تعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک پاس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور موجود ہے۔ وہ پاک پاس نفوس قدسیہ صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین اعظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء اعظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں مجاہدین اسلام ہوں شہداء اسلام ہوں صوفیاء اعظام ہوں بزرگان دین ہو شعراء کرام ہو یا ادباء کرام اے مولا کریم اے مقلب القلوب اے دلوں کے بھید کو جاننے والے جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاک گساروں کو ہم گناہ گاروں کو ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین۔ بعد الحمد و ثنا حضرات سامعین مکرم، ہمارا دین دین اسلام دین حنیف دین سلیم ملت ابراہیم دین اسلام یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا دین ہے کہ اسلام میں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت عقیدت مودت ہمدردی اور خیر خواہی کا رویہ اپنائے۔ یہی وجہ تھی کہ دور نبوت میں جب کوئی شخص آقا کائنات علیہ السلام پہ ایمان لاتا دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تو آقا کائنات علیہ السلام اسے نصیحت کرتے ہوئے اس بات پر اس سے بیعت لیا کرتے تھے، نصیحت کے انداز میں اس بات پر اس سے بیعت لیا کرتے تھے کہ وہ شخص ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی سچائی اور خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ حضرات، کسی کے ساتھ دھوکہ فرار چال بازی سے کام لینا حضرات یہ اسلام اور مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، یہ اہل اسلام کی علامت اور نشانی نہیں ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا خیر الحدیث یصدقہ، کہ بہترین بات وہی بات ہے جو سچائی پہ مبنی ہو، جو حقیقت پہ مبنی ہو۔ خلاف حقیقت یا خلاف واقعہ بات کرنے سے روکا ہی نہیں، بلکہ اس کے متعلق سخت قسم کی
وعید اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرما رکھی ہے۔ حضرات، ہم آقا کائنات علیہ السلام کے ایک فرمان عالی شان کہ جو فرمان آقا کائنات علیہ السلام اپنے دور نبوت میں جب اسلام ارتقائی مراحل طے کر رہا تھا، جب اسلام کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی، جب اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے تھے، آقا کائنات علیہ السلام لوگوں کی رشد و ہدایت کا سامان کیے جا رہے تھے، ایسے میں آقا کائنات علیہ السلام نے اکثر مقامات پہ اور زندگی کے اکثر معاملات کے متعلق لوگوں کے کچھ رویوں سے متاثر ہوتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ گویا ایک شخص کلمہ پڑھا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کیا ہے، اللہ کے ملائکہ پہ ایمان لایا ہے، انبیاء پہ ایمان لایا ہے، اللہ کی کتب پہ ایمان لایا ہے، اور آقا کائنات علیہ السلام کی ختم نبوت پہ بھی ایمان لایا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرما دے فلیس منی یا فلیس منا، کہ وہ شخص مجھ سے نہیں ہے یا اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات، اس کے ایمان کی کیا اوقات رہ جاتی ہے، اس کے ایمان کی کیا وقت رہ جاتی ہے۔ وہ میری عقیدت بے بسر، وہ میری ارادت بے ثمر، وہ میری عقیدت بے بسر، وہ میری ارادت بے ثمر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ حضرات، آقا کائنات علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان پہ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری کیے ہوئے فلیس منا اور اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب اور کون لوگ ہیں کہ جن پہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا۔ سب سے پہلے ہم نے اس کی تاریخ بیان کی کہ فلیس منا، جس شخص پہ آقا کائنات علیہ السلام بول دے، ارشاد فرما دے، اس کے ایمان کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے، اس کے ایمان کی کیا قدر رہ جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعتراف بھی کیا ہے، اللہ کے ملائکہ پہ ایمان بھی لایا ہے، اللہ کے انبیاء پہ بھی ایمان لایا ہے، اللہ کی نازل کردہ کتب پہ بھی ایمان لایا ہے، سرور کائنات علیہ السلام کی ختم نبوت پہ بھی ایمان لایا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود، اتنا اہتمام کرنے کے باوجود، اتنا اللہ کی طرف رجوع کرنے کے باوجود، اتنا مطیع اور فرما بردار ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام اسے یہ ارشاد فرما دے فلیس منی، یہ فلیس منا، تو اس کے ایمان کی حضرات جس طرح عرض کیا تھا کہ ایک باپ اگر اپنے بیٹے کے نام عاق نامہ جاری کر دے تو باپ عاق نامہ جاری کرنے کے بعد بیٹے کے معاملات سے تو بری ذمہ ہو جاتا ہے، بیٹے کے کول قرار، بیٹے کے لین دین سے تو بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرات، عاق نامہ جاری کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، عاق نامہ جاری کر دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بیٹا اب اس باپ کا بیٹا نہیں رہا، اس کی ولدیت سے ہی نکل گیا ہے، نہیں، بلکہ باپ یہ اقدام اسی وقت اٹھاتا ہے کہ جب اس کی ہمت، اس کی برداشت، اس کی قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے، بیٹا نافرمانی پہ اتر آتا ہے،
باپ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، خاندان کے رسم و رواج کی پرواہ نہیں کرتا، خاندان کے وقار کا احیاء نہیں کرتا، اپنی منمانی کرتا ہے، عیاشیوں میں، نافرمانیوں میں، گمراہیوں میں مبتلا ہو کے باپ کی بھی نافرمانی کرتا ہے، باپ کے لیے باعث شرمندگی بنتا ہے، اور خاندان کے نام پہ، خاندان کے وقار پہ بھی یہ داغ لگواتا ہے، تب باپ بیٹے کے نام آق نامہ جاری کرتے ہوئے اسے اپنی جائیداد سے بھی الگ کر دیتا ہے، اسے اپنی وراثت سے بھی الگ کر دیتا ہے، اسے اپنے معاملات سے بھی الگ کر دیتا ہے، اس کے لین دین سے بھی خود کو الگ قرار دے لیتا ہے، اس کے قول و قرار سے بھی بری ذبح ہو جاتا ہے۔ بعین ہی کچھ لوگ مسلمان تو ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایمان تو لے آتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی ربوبیت کو تسلیم تو کر لیتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم تو کر لیتے ہیں، اللہ کی بادشاہت کو تسلیم تو کر لیتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور ختم نبوت میں ایمان تو لے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، وہ آقا کائنات علیہ السلام کے فرمودات کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے روک رکھا ہوتا ہے، منع کر رکھا ہوتا ہے، وہ کام وہ خوشی سے کرتے ہیں، دل جوئی سے کرتے ہیں، رغبت سے کرتے ہیں، اور جن امور کے کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے دے رکھا ہوتا ہے، ان امور سے، ان احکامات سے بے اعتنائی برتتے ہیں۔ حضرات ان کے متعلق اللہ جلالہ والاکرام کا فرمان بھی آپ کے ہوش گزار کیا تھا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ لوگوں کو ہمارے حکم کی، لوگوں کو ہمارے امر کی مخالفت سے اعراض کرنا چاہیے، ڈر جانا چاہیے، لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے حکم کی وہ خلاف ورزی کرے، ہمارے حکم کی وہ خلاف چلے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ نہ ہو کہ ہم انہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دیں یا انہیں کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر کے رکھ دیں۔ حضرات اسی طرح پھر وہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ جن امور کی بدولت، جن کاموں کی بدولت آقا کائنات علیہ السلام نے اس مسلمان اپنے اس امتی کے متعلق ارشاد فرمایا تھا فلیس منی، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات آپ کے ہوش گزار کی تھی کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سحر لیس منا من سحر او سحر له، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس شخص کا ہماری ملت کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے معاملات کے ساتھ، ہماری تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیس منا من سحر اور سحر له، جو شخص جادو کرتا ہے یا جو شخص جادو کرواتا ہے، یعنی جادو کرنے والا شخص اور جادو کروانے والا شخص آقا کائنات علیہ السلام نے ان کو دائرہ اسلام سے آق قرار دے رکھا ہے۔ اور حضرات جس طرح آق نامہ جاری ہونے کے بعد ایک بیٹا اپنے باپ کی وراثت کا حقدار نہیں ٹھہرتا، تو حضرات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام اگر ہمارے متعلق یہ ارشاد فرما دے لیس منی یا لیس منا،
کہ یہ شخص مجھ میں سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، تو حضرات ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لیے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کیسے ممکن ہو سکتی ہے، ہمارے لیے جنت کا حصول کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ایک بیٹا آق نامہ ملنے کے بعد باپ کی وراثت کا حقدار نہیں ٹھہرتا، تو آقا کائنات علیہ السلام جس سے برات کا اظہار فرما دے اس شخص کی شفاعت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اور بھی معاشرتی برائیاں ہیں، اور بھی معاشرتی امور ایسے ہیں چند ایک کہ جن کے اپنانے کی بدولت آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص یا یہ کام کرنے والا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، کسی علم الاعداد والے کے پاس جاتا ہے، کسی غیب کی خبریں دینے والے کے پاس جاتا ہے، اور آقا کائنات علیہ السلام کی حدیث مبارکہ من اتا کاہنا فصدقه بما قال، من اتا کاہنا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، جا کے اسے اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھاتا ہے، ہاتھوں کی لکیر دکھا کے اپنے مستقبل کے متعلق اس سے پوچھتا ہے، یا ستاروں کی گردش سے رہنمائی لیتا ہے، ستاروں سے اندازے لگاتے ہوئے اپنے آنے والے وقت کا اندازہ لگاتا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من اتا کاہنا فصدقه بما قال، من اتا کاہنا فصدقه بما قال فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص بھی کسی کاہن کے پاس گیا، جو شخص بھی کسی نجومی کے پاس گیا، جو شخص بھی کسی جادوگر کے پاس گیا اور پھر اس کی بات کی تصدیق کی، جو اس نے کہا اسے مان لیا، فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا اس شخص نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی شریعت، نازل ہونے والے قرآن، نازل ہونے والے احکامات، نازل ہونے والے اللہ کے فرمودات کا انکار کر دیا، ان کا کفر کیا ہے، انکار کیا ہے۔ ایسے شخص کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلیس منا، یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح خرید و فروخت کاروبار کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، ان کے متعلق بھی آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس طرح پہلے عرض کیا کہ ہمارا دین اسلام خیر خواہی اور ہمدردی کا دین ہے۔ اسلام میں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خیر خواہی کے معاملات سے، اور یہی وجہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا، آقا کائنات علیہ السلام اسے نصیحت کرتے ہوئے اس سے اس بات پہ بیعت لیا کرتے تھے کہ میرے ہاتھ پہ اس بات کی بیعت کرو کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ فرار نہیں کرو گے، دھوکہ دہی سے کام نہیں لو گے، چال بازی کا اظہار نہیں کرو گے، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پیار، محبت، عقیدت، مودت، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ تم ان کے ساتھ اپنے معاملات کو چلاؤ گے۔ اسی وجہ سے آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا خیر الحدیث یصدقہ، کہ بہترین بات وہی ہے جو سچائی پہ مبنی ہوتی ہے۔ اور اس بات کا سب سے زیادہ اظہار، یا یہ بات سب سے زیادہ ضروری کاروباری معاملات میں ہوا کرتی ہے
لین دین کے معاملات میں ہوا کرتی ہے، تجارت کے معاملات میں ہوا کرتی ہے، سودا سلب بیچنے اور خریدنے کے معاملات میں ہوا کرتی ہے۔ حضرات آج ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں دھوکہ دہی، فراڈ، چال بازیاں اتنی ہے کہ ہم پوری کائنات میں، پورے مذاہب عالم میں سے بدقسمتی سے مسلمان دھوکہ اور فراڈ میں سب سے آگے جا رہے ہیں۔ عیسائیت کو آپ پرکھ لیجئے، عیسائیت کی سوسائٹی میں جا کے دیکھ لیجئے، یہودیت کو آپ پرکھ لیجئے، یہودیوں کے معیشت کے معاملات کو دیکھ لیجئے، نصرانیوں کی طرف چلے جائیے، مجوسیوں کی طرف چلے جائیے، لادین، سیکولر اور لبرلزم کا پرچار کرنے والے معاشروں میں جا کے دیکھ لیجئے۔ حضرات وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی تو سچائی نظر آئے گی، دیانت نظر آئے گی، امانت نظر آئے گی، باہمی انسانوں کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ نظر آئے گا۔ لیکن حضرات ہمارا دین، ہم جو دین اسلام کے پیروکار ہیں، ہم جو دین اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم جو دین اسلام کے مطابق زندگیاں ڈھالنے کا عزم کرنے والے ہیں، ہم جو آقا کائنات علیہ السلام پہ ایمان لانے والے ہیں، ہم جو آقا کائنات علیہ السلام کی شفاعت کے دل دادا ہے، ہم جو اللہ کی جنتوں، اللہ کی مہمان نوازیوں سے لطف اندوز ہونے پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ حضرات ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ اغیار کی کیا بات کرنی ہے، غیروں کی کیا بات کرنی ہے، یا غیروں کے ساتھ اپنے معاملات کی کیا بات کرنی ہے؟ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہی معاملات کیسے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہی اخلاقیات کیسی ہے؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ ہم کہتے ہیں، فراڈ ہم کرتے ہیں، چال بازی سے ہم کام لیتے ہیں، شتر بازی سے ہم کام لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہوئے اپنے مال ہم بیچتے ہیں، اچھے مال کو اوپر رکھتے ہوئے نیچے خراب مال کو رکھتے ہوئے چھپا کے بیچتے ہم نظر آتے ہیں، اور دم پڑتے ہیں کہ آقا کائنات علیہ السلام ہماری قیامت کے روز شفاعت کریں۔ لوگوں کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اوپر اچھا مال سجا رکھا ہو، نیچے نکما اور گھٹیا مال چھپا رکھا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ آقا کائنات علیہ السلام بازار سے گزرتے ہوئے گلے کے ڈھیر پہ آقا کائنات علیہ السلام کی نظر پڑی۔ آقا کائنات علیہ السلام رک گئے، گلے کو دیکھا، گلے کو ٹٹولا اور اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ کیا ماجرا تھا، کیا معاملہ تھا؟ اوپر اچھا ہے، صاف بہترین غلہ پڑا ہوا ہے، نیچے وہ نکما ہے، وہ خراب ہے، پانی لگا ہوا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے اس تاجر سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام، بارش ہوئی تھی، پانی کی بدولت غلہ خراب ہو گیا، بیچنا تو ہے ہی، یہ جو بچا تھا اسے اوپر رکھ دیا ہے، جو خراب تھا اسے چھپا لیا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من غشا، سن لے، غلے کو چھپانے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈھونکنے والے، سن لے، من غشا فلیس منی، کہ جس شخص نے لوگوں کو دھوکہ دیا، جس نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، جس نے دغابازی سے کام لیا، فلیس منی، اس شخص کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من غش فلیس منی، کہ جس شخص نے بھی دھوکہ دیا، فراڈ کیا، ملاوٹ کی، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں۔ آج ہم ڈھنکے کی چوٹ پہ
آج مسلمان علل اعلان چیزیں فروخت کرتے ہیں اور اپنے گاہکوں کو بتلاتے ہیں یہ 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے، 1 نمبر کا ایک نمبر کی یہ قیمت ہے، 2 نمبر کی یہ قیمت ہے۔ حضرات ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہمارے لیے شفاعت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منی، اور ایک روایت میں ہے من غش فلیس منا المکر والخدع فی النار۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے جس شخص نے بھی دھوکہ دیا، فراڈ کیا، ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ المکر والخدع فی النار، دھوکہ اور فریب یہ آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا، دغا بازی کرنے والا، اپنا مال چھپانے والا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والا، جھوٹ بولتے ہوئے، قسمیں اٹھاتے ہوئے، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہوئے اپنا مال فروخت کرنے والا، فرمایا فلیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ المکر والخدع فی النار، مکر و فریب، دھوکہ و فراڈ یہ جہنم میں جائے گا۔ اور حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اگر آقا کائنات علیہ السلام سے یہ حدیث نہ سنی ہوتی، لیس منا من غش فلیس منا المکر والخدع فی النار، حضرت قیس بن سعد فرماتے ہیں میں نے اگر آقا کائنات علیہ السلام سے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو مجھ سے بڑھ کے مکر و فریب کا اظہار کرنے والا آپ کو کوئی نظر نہ آتا۔ یعنی میں اتنا چلاک ہوں، میں اتنا شاطر باز ہوں، میں اتنا ذہین ہوں۔ آج لوگ دھوکے سے، فراڈ سے، عمدہ مال کو اوپر رکھتے ہوئے گھٹیا مال کو چھپا کے بیچ دینے سے اپنے آپ کو ہوشیار ثابت کرتے ہیں، اپنے آپ کو شاطر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کاروباری کامیاب تجارت تاجر گردانتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے اسی وجہ سے بے فسق کا حکم ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص اگر کوئی مال خریدتا ہے، گھر جا کے وہ دیکھتا ہے وہ مال خراب نکلتا ہے، اس نے قیمت صحیح مال کی ادا کر رکھی ہے، قیمت صحیح مال کی ادا کی ہے، گھر جا کے دیکھتا ہے مال خراب ہے، تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ جا کے وہ مال واپس کر دے، اپنے پیسے واپس لے۔ بے فسق کا حکم، بے فسق کا یہ حکم آقا کائنات علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ کسی کے دھوکے میں نہ آ سکیں، لوگ کسی کے فراڈ میں نہ آ سکیں، لوگ کسی کی دغا بازی میں آتے ہوئے اپنا نقصان نہ کرا سکے۔ دین اسلام تو خیر خواہی کا دین ہے، دین اسلام تو امن کا دین ہے، دین اسلام تو سلامتی کا دین ہے، دین اسلام تو محبتوں کا دین ہے، دین اسلام تو امانتوں کا دین ہے۔ اور امانتوں کے دین میں، صداقتوں کے دین میں دیندار شخص کے ساتھ فراڈ ہو جائے، دھوکہ ہو جائے تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے وہ جا کے مال واپس کرائے، اپنی پوری کی پوری قیمت لے، اور اگر وہ نہیں دیتا واپس، مال بیچنے والا اس کی قیمت نہیں لوٹاتا، المکر والخدع فی النار، تو آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، مکر و فریب و دھوکہ فراڈ یہ جہنم کا باعث بنے گا۔ اسی طرح ایک اور کام کہ جس کے کرنے کی بدولت آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلیس منا۔ حضرات اسلام مسلمان کے وجود اور اس کی جان کی
بہت قدر کرتا ہے۔ اسلام میں مسلمان کے وجود کی، مسلمان کے جان کی، مسلمان کے وجود اور جان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کتب احادیث میں سے ابواب الدیات، دیت کے ابواب، دیت کے احکامات کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا دین اسلام میں ایک مومن کے وجود تو کیا، ایک مومن کی جان تو کیا، ایک مومن کے ایک ایک عضو کی کتنی اہمیت ہے۔ دین اسلام مسلمان کے آزاد کی کا بھی ضامن ہے۔ دین اسلام سلامتی کا دین ہے، تو انسان کے ایک ایک اعضا کی حفاظت کا بھی حکم دیتا ہے۔ حضرات، باہم رہتے ہوئے لڑائی جھگڑا ہو جانا، اختلافات ہو جانا کوئی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اکٹھے رہتے ہوئے اختلافات ہو جاتے ہیں اور غصہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، بلکہ غصے کو انسانی غیرت کا حصہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ جس شخص کو غصہ نہیں آتا وہ غیرت مند ہی نہیں ہے۔ غصہ انسانی فطرت کا لازم جز ہے۔ غصہ آ جانا کوئی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن حضرات یہ کیا ہے کہ غصے میں اختلافات کی بدولت، غصے کی بدولت ہم اپنے ہی مسلمان بھائی کے خلاف ہتھیار نکال لے، اپنے ہی مسلمان بھائی کی جان کے درپے ہو جائے، اپنے ہی مسلمان بھائی کی سلامتی کے درپے ہو جائے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کا جو مسلمانوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، یا جو مسلمانوں کو اسلحہ کے زور پہ زد و کوب کرتا ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ من حمل علینا السلاح، صحیح بخاری کی روایت ہے، من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ جس شخص نے مسلمانوں پہ اسلحہ اٹھایا، مسلمانوں کو اسلحہ کے ذریعے ڈرایا، دھمکایا، فلیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرات، اسلحہ اٹھانا مسلمان کے خلاف، ایک مسلمان کو اسلحہ دکھا کے ڈرانا، یہ اتنا کبھی فعل ہے، یہ اتنا برا فعل ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام نے ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کیا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فلیس منا، وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں ہے جو ہمارے ہی امتیوں کو ڈراتا پھرے۔ حضرات، ڈرانا چاہے زد و کوب کرنے کے لیے ہو، چاہے اپنا ارادہ یہی ہو کہ مارنا نہیں ہے یا مارنے ہی کے لیے اٹھایا ہو، کسی بھی صورت اٹھایا ہو، اسلحہ اٹھانا مسلمان پہ اسلحے کے زور پہ زد و کوب کرنا، مسلمان کو زد و کوب کرنا، یہ اتنا کبھی فعل ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام نے ایسے لوگوں سے برات کا اظہار فرمایا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فلیس منا، یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے الفاظ یوں ہے، من صلی علینا السیف، من صلی علینا السیف فلیس منا، کہ جس شخص نے ہم پہ تلوار سونپی، جس شخص نے ہمیں تلوار دکھلائی، چاقو دکھلوایا، اسلحہ دکھایا، ہمارے سامنے کیا، فلیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من ببانا من زمان بالنبل فلیس منا، کہ جس شخص نے ہم پہ تیر چلائے، جس شخص نے ہم پہ تیر چلائے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ من زمان بالنبل فلیس منا،
یعنی مسلمانوں کو خوف زدہ کیا جا رہا، مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا، مسلمانوں کو زد و کوب کیا جا رہا، مسلمانوں پہ اپنا رعب جمایا جا رہا، مسلمانوں کو فتح کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے، مسلمانوں پہ اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے، اپنی طاقت اپنی جرت کا اظہار کرنے کے لیے مسلمانوں کو ڈرانا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فلیس منا، یہ لوگ ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے آئندہ جمعۃ المبارک میں ایک اور اہم موضوع ہے، ایک اہم بات ہے کہ بیوی کو شوہر کے خلاف یا شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکانا، گھروں کے سکون کو تباہ کرنا، گھروں کی سکون کو برباد کرنا، بیوی کو شوہر کے خلاف، شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکانا۔ حضرات، اسلام حسن معاشرت کا حکم دیتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کا یہ پہلا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کے معاملات کرے، مسلمانوں کے بارے میں اچھا سوچے، مسلمانوں کے ساتھ اچھے معاملات کرے۔ حسن معاشرت کا حکم آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دے رکھا ہے، اور وعید سناتے ہوئے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو بیوی کو شوہر کے خلاف یا شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکاتا ہے، ایسے شخص کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔